یہ کہانی ایک وادی کی ہے جہاں ہوا خوشبو سے بھری رہتی تھی۔ نیلا آسمان، رنگ برنگی تتلیاں، چمکتی ہوئی جھیل اور ہر طرف ہنستے گاتے پرندے۔ لوگ اسے خوابوں کی وادی کہتے تھے۔ اس حسین وادی کے بیچ میں ایک درخت تھا جو باقی سب سے مختلف تھا۔ باقی درخت ہرے بھرے اور پھولوں سے لدے تھے، مگر یہ درخت عجیب سا سنہرا اور سرخ رنگ لیے کھڑا تھا۔ اس کی شاخیں مڑی ہوئی تھیں اور اس کے پتے ہلکی سی سرسراہٹ میں عجیب آواز نکالتے۔ بچے قریب جانے سے کتراتے اور بڑے بھی اس پر نظریں زیادہ دیر نہ ڈال پاتے۔ ایک دن روشنی کی پری زری وادی میں آئی۔ وہ سنہری پر اور چمکتے لباس میں تھی۔ جہاں بھی قدم رکھتی زمین پر پھول کھل جاتے۔ وادی کے لوگ خوش تھے کہ پری آئی ہے، مگر انہوں نے اسے اس عجیب درخت کے بارے میں بتایا۔ زری نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی حقیقت جانے گی، کیونکہ وادی کے بیچ میں ایک ایسا درخت ہونا جو سب کو ڈرائے، یہ خوبصورتی کو ادھورا کر رہا تھا۔ جب زری درخت کے قریب پہنچی، اس کی شاخوں سے سرگوشی جیسی آواز آئی، میرے قریب نہ آؤ، میں قید میں ہوں۔ پری نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ اس درخت پر ایک پرانا جادو ہے جو اس کی اصل شکل کو چھپا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ درخت کبھی وادی کا سب سے خوبصورت درخت تھا، جس پر چمکدار پھول لگتے تھے، مگر ایک خود غرض جادوگر نے اس پر جادو کر دیا تاکہ اس کی خوبصورتی صرف اس کے پاس رہے۔ پری نے وادی کے رنگین باغات، بلبلاتی نہر اور تتلیوں سے بھرے میدانوں میں اڑتے ہوئے ایک جادوئی روشنی کا پھول ڈھونڈا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہر جادو کو توڑ سکتا ہے۔ راستے میں رنگین طوطے، پھولوں کے قالین جیسے میدان اور چھوٹی ندیوں کے چھینٹے اسے خوش کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ہر قدم پر پھولوں کے درمیان سے آنے والی سرسراہٹ اسے یاد دلاتی تھی کہ درخت اس کا انتظار کر رہا ہے۔ زری واپس آئی، ہاتھ میں روشنی کا پھول تھا۔ اس نے پھول کو درخت کی جڑ کے پاس رکھا۔ اچانک سنہری روشنی پھیل گئی اور مڑی ہوئی شاخیں سیدھی ہونے لگے، سرخ پتے ہرے ہو گئے اور پورا درخت پھولوں سے ڈھک گیا۔ اب وہ وادی کا سب سے خوبصورت اور خوشبودار درخت تھا۔ اس کی شاخوں پر چمکتے پرندے بیٹھ گئے اور بچے اس کے نیچے کھیلنے لگے۔ پری نے ہنستے ہوئے کہا، خوبصورتی تب مکمل ہوتی ہے جب سب مل کر خوش رہے۔ اس دن سے وادی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی اور جادوگر کا جادو ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔